فلسطین اور اسرائیل کے جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اسرائیل نام کا ملک اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے فلسطین اور اسی پر قابض ہیں یہودی۔ فلسطین کے جس حصے پر یہودی قابض ہیں اس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا ہوا ہے، وگرنہ یہودی وہاں کے مقامی لوگ نہیں ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں سے لا کر انہیں وہاں آباد کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینے کے یہودی مدینے کے مقامی نہیں تھے، باہر سے آ کر وہاں آباد ہوئے تھے۔ یہودیوں سے فلسطین کو آزاد کروانے کا وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 کچھ سال پہلے اختیار کیا تھا، کیونکہ ان کا طریقہ واردات آج بھی وہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ یعنی یہودی دولت کمانے کے فنون کے ماہر تھے۔ غلہ، شراب، کپڑا اور کھجور کے بڑے بڑے تاجر یہ یہودی ہی تھے۔ باہر سے کپڑا لاتے، شراب لاتے، غلہ لاتے اور لا کر عرب میں بیچتے تھے۔ یہاں سے کھجور لے جا کر باہر بیچتے تھے، دگنی تگنی قیمت وصول کرتے، دگنا تگنا نفع حاصل کرتے۔ آج بھی اگر صاحب بصیرت لوگ دیکھیں تو بڑی بڑی کمپنیاں ان یہودیوں کی ہی ہیں۔ آج بھی معیشت پر کنٹرول انہی لوگوں کا ہے۔ آج بھی طریقہ واردات ان کا وہی ہے۔ ایک تو یہ بڑے بڑے تاجر تھے، دوسرا بڑی مکاری اور بڑی چلاکی کے ساتھ قبائل کو آپس میں لڑاتے تھے اور دور بیٹھ کر خود تماشا دیکھتے، سامان حرب و ضرب لڑنے والوں کو مہیا کرتے تھے۔ بڑی بڑی بھاری رقم قرضوں کی صورت میں قبائل کے سرداروں کو دیتے تھے اور وہ سردار اپنی مدح بیان کرنے والوں کو تحفہ دے دیتے تھے۔ یہودی قرضے کے بدلے میں ان کی زمینیں، ان کے باغات اپنے پاس عوض رکھ لیتے تھے
ضمانت کے طور پر لے لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ سردار قرضہ دے سکتے تھے، نہ اپنی پھر زمینیں اور باغات چھڑا سکتے، اور یہ باغات، یہ زمینیں یہودیوں کی ہو جاتی۔ طریقہ واردات آج بھی وہی ہے۔ IMF کے ذریعے مختلف ممالک کو قرضے بڑی بھاری رقمیں دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ان ممالک کے جو خاص چیزیں ہیں انہیں اپنے پاس گروی رکھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف مختلف ممالک کو لڑاتے ہیں اور جنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ فروخت کرتے ہیں، پھر ان کو خود ہی لڑاتے ہیں، خود ہی اسلحہ فروخت کرتے ہیں، ادھر سے بھی منافع ادھر سے بھی منافع حاصل کرتے ہیں۔ یعنی طریقہ واردات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا آج بھی وہی ہے ان کا، اور جو طریقہ مدینے سے ہی نہیں بلکہ پورے عرب سے یہودیوں کو نکالنے کا، پورے عرب کو یہودیوں سے صاف اور پاک کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، آج بھی وہی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اقدامات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے تھے آج بھی وہی اٹھانے پڑیں گے ہمیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ اس سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول سماعت فرما لیں۔ امام مالک امام مدینہ امام دار الحجرہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا۔ اس امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ویسے ہی بہتر ہوں گے جیسے اس امت کے آخری لوگوں کے معاملات ویسے ہی بہتر ہوں گے، ان کی اصلاح ویسے ہی ہوگی جیسے اس امت کے پہلے لوگوں کی ہوئی ہے۔ یعنی اگر یہودیوں سے اپنے مسلمانوں کو چھڑانا ہے، خود کو آزاد کروانا ہے، تو اس کا وہی طریقہ ہے جو اس امت کے پہلے لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ وہ طریقہ کیا ہے، وہ اقدامات کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا قدم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو زہد اور تقوی سکھایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیا، بالکل عام اور سادہ لائف سٹائل دیا، اور سود کی لعنت سے اپنی امت کو دور رکھا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت وہ یہ سمجھتی تھی کہ جب تک اہل اسلام کو سود کے نظام سے باہر نہیں نکالا جاتا، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو اس نظام سے سودی قرضوں کے بوجھ سے باہر نہیں نکالا جاتا، تب تک یہ یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ یہ فطرتی عمل ہے، جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے، آپ اس کے مقروض ہیں، اسے آنکھیں نہیں دکھا سکتے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز سے اہل اسلام کو یہاں سے نکالا، سود کی لعنت سے مسلمانوں کو پاک کیا، دنیا سے بے رغبتی سکھائی،
سادہ لائف سٹائل دیا، اور اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمیشہ قرضے وہی لوگ لیتے ہیں جو لگژری لائف سٹائل پسند کرتے ہیں، جو مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، مہنگی رہائشیں، مہنگے خوشبو، جن کی ہر بات پر برانڈ سے نیچے کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ میرا کھانا بھی برانڈڈ ہے، میرے جوتے، میرا کپڑا، میرا لائف سٹائل برانڈڈ ہے۔ جب زبان سے یہ نکلے گا پھر قرضے لینے پڑیں گے، پھر سود کی لعنت کو اپنے سر کے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفایا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، قد افلح، وہ بندہ کامیاب اور کامران ہو گیا، من اسلم، جو اسلام لے آیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور ساتھ فرمایا وَالرُّزِقَ كِفَایًا، جسے اس کی ضرورت جتنا رزق دے دیا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جس کو دیے ہوئے رزق پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قناعت اختیار کرنے کی توفیق دے دی، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب جو انسان یہ سمجھ لے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے اسلام لانے کے بعد مجھے جو مختصر سا رزق ملا ہے، میں نے اسی میں زندگی گزارنی ہے، قرضے نہیں لینے، جس کو اپنا لائف سٹائل بدلنے کا طریقہ آ جائے، سمجھو وہ قرضوں سے بچ گیا، وہ سود کی لعنت سے بچ گیا، اور جو سود کی لعنت سے بچ گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ہمیشہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، ولا تنظروا، اور جو تم سے بڑا ہے، جس کا لائف سٹائل تم سے اچھا ہے، جس کے پاس دولت تم سے زیادہ ہے، اس کی طرف نہ دیکھا کرو۔ انظروا الی من اسفل منکم۔ جب بندہ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ دیکھے کہ فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ پھر خریدنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی ناشکری بھی کرے گا، ناشکری کرتے ہوئے جب خریدنے کی کوشش کرے گا تو پھر قرضہ اٹھانا پڑے گا، پھر سود کی لعنت کے نیچے دبنا پڑے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پاس سائیکل ہے تو یہ نہ دیکھو کہ فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے، یہ دیکھو فلاں کے پاس وہ سائیکل بھی نہیں ہے۔ اگر کائنات کے رب نے پاؤں میں ڈالنے کے لیے اچھا جوتا نہیں دیا، کسی برانڈ کا جوتا نہیں دیا، تو یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس برانڈ کا جوتا نہیں ہے، یہ دیکھو فلاں کے پاس وہ پاؤں بھی نہیں ہے۔ مجھے تو میرے رب نے چلنے کے لیے کم از کم پاؤں تو دیے ہیں نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے اس سے بے رب کی طرح اختیار نہ کرو۔ جو کائنات کے رب نے تمہیں دے دیا ہے اسے حقیر نہ سمجھو، وہ کائنات کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے پاک پیغمبر نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو قرضوں سے، سود سے دور رکھا۔ فرمایا لا تأکلوا الربا وذروا ما بقي من الربا حرم الربا لیمحق اللہ الربا۔ لوگوں سود چھوڑ دو، اسے دفع کر دو، اس کے پاس نہیں آنا، سودی نظام سے بھی اپنا پیچھا چھڑاؤ۔ لا تأکلوا الربا، سود نہیں کھانا، جتنا پاس ہے اسی میں کائنات کے رب کا شکر ادا کرو۔ جب آپ بہترین لائف سٹائل اختیار کریں گے، ایک بڑی قابل غور بات ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر نہ دیا کرو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا ہے، اس سے بعد والی جو آیت ہے اس میں بھی جہاد کا ذکر کیا ہے۔ دو جہاد کی آیات کے درمیان سود کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ پیچھے بھی جہاد ہے، آگے بھی جہاد ہے، درمیان میں لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ سود بڑھا چڑھا کر نہ لیا کرو نہ دیا کرو، جتنی رقم ہے اتنی قرضہ دے دو اتنی واپس لے لو، قرضہ لینا ہے تو اتنا ہی واپس دینا ہے۔ اس لیے کہ جب جہاد کا ذکر ہو رہا ہے تم سود لوگے اندر بزدلی آئے گی اور بزدلی سے جہاد نہیں ہوگا، سود کھانے سے اندر بزدلی پیدا ہوگی، سود کھانے سے جہاد سے نفرت پیدا ہوگی، اور جو کائنات کے رب نے تمہیں نعمت دے دی ہے اس میں گزارا کرو گے تو پھر بہادری پیدا ہوگی، جب بہادر بنو گے پھر میدان جہاد میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو سکو گے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ سود لینا ہے نہ سود دینا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو متحد کیا، مختلف قبیلوں میں مختلف گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہوئے عرب کے لوگوں کو ایک جماعت بنا دیا، انما المؤمنون اخوۃ کا درس دیا۔ لوگوں یہ جماعتیں، یہ قبیلے، یہ گروہ، یہ ٹکڑے، یہ کائنات کے رب کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ قبائل لتعارفوا یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قوم کو اتحاد کا درس دیا، انما المؤمنون اخوۃ کا سبق پڑھایا اور فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، یہ قرآن کی آیت تھی، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا درجہ بھی شامل کر دیا، فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھی بھائی ہے، صرف یہی نہیں کہ مومن کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان بھی مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے کسی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار ہی چھوڑتا ہے۔ کیا خیال ہے آج ہم نے کشمیر کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہوا؟ اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جان کر دیکھیں ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد سکھایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعض، فرمایا مومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن اپنے دوسرے مسلمان مومن بھائی کو مضبوط کرتا ہے، اسے طاقت پہنچاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بات سمجھانے کے لیے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں ڈال کے دکھایا، فرمایا جس طرح اب یہ انگلیاں مضبوط ہو گئی ہیں، یہ میرے ہاتھ دونوں مضبوط ہو گئے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے، جس طرح یہ ایک دیوار آپس میں مضبوط بن گئی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑنا اور خود بھی اس پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو درس دیا، اور یہ بات یہودیوں کو پسند نہیں تھی، اہل اسلام سود چھوڑ دیں یہ بھی پسند نہیں تھا،
مسلمان آپس میں متحد ہو جائے یہ بھی پسند نہیں تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے یہ پسند نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل اسلام کو المسلم اخو المسلم کا درس دیا، مسلمان کا بھائی ہے، تو اس درس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک مسلمان اپنی آدھی دولت لے کر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس پہنچ گیا، بھائی یہ آدھی میری ہے آدھی تیری ہے، یہ میری 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں، جس کو تو پسند کرتا ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تو اس سے شادی کر دینا۔ یہ تھا اسلام کا درس، یہ تھا اسلام کی سطوت کا تقاضا، لیکن آج مسلمانوں میں یہ نظر نہیں آتا۔ یہودی تب بھی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ یہ جو جس نے واحد بنا دیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس کو توڑا جائے، مسلمانوں کو بکھیرا جائے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے۔ ایک دن ایک بوڑھا یہودی شاس بن قیس مسلمانوں کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا، جس مجلس میں اوس اور خزرج بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے جنہوں نے تقریباً 100 سال تک ایک چھوٹی سی بات سے لڑائی لڑی تھی۔ وہ یہودی کہنے لگا، وہ شاس بن قیس کہنے لگا، بھئی ہماری تو ہلاکت پھر پکی ہے اگر یہ لوگ اس طرح مل کر بیٹھ جائیں، ہماری ناکامی اور نامرادی تو پکی ہے اگر یہ مل کر بیٹھ گئے، یہ اتحاد ان کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک نوجوان یہودی کو اس نے بھیجا کہ جاؤ ان میں جا کر بیٹھو اور جنگ بعاث کا ذکر کرو، ان کو بتاؤ، ان کو واقعات سناؤ کہ جنگ بعاث میں تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ آیا، آ کے بیٹھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان وہ مجلس جو اوس اور خزرج کی مجلس تھی وہاں آ کر بیٹھ گیا اور جنگ بعاث کا ذکر شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو وہ شاس بن قیس چاہتا تھا وہی نتیجہ نکلا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو میں شروع ہو گئی، ہم بہتر ہیں، دوسرا اوس کہیں ہم بہتر ہیں، ہم نے اچھی لڑائی لڑی تھی، خزرج کہیں نہیں ہم بہتر ہیں، ہم نے لڑی تھی۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، بات لمبی ہے، مختصر یہ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی، چلو بھئی آج پھر حرا میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے مقابلہ کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون بہتر ہے۔ تلواریں نکلی، سارے کے سارے اوس بھی اور خزرج بھی میدان حرا میں پہنچ گئے۔ ابھی پہنچے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ شیطان نے ہوا چھوڑ دی ہے، اور میرے ساتھی وہ جو متحد تھے، جو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پیار اور محبت کی باتیں کر رہے تھے، ہوا ایسی چل گئی ہے کہ تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا سبحان اللہ، اور میرے ہوتے ہوئے تم ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اوس اور خزرج کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی۔ آج بھی مسلمانوں کا آپس کا اتحاد یہ دیکھنا نہیں چاہتے، آج بھی وہی رویہ ہے ان کا، آج بھی طریقہ واردات وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو، اہل اسلام کو یہودیوں کی تہذیب سے ٹکرایا۔ کسی قوم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے یاد رکھیں سب سے پہلے اس کی تہذیب سے ٹکرانا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو میدان جہاد میں یہودیوں کے خلاف کھڑا کرنے سے پہلے ان کی تہذیب کے خلاف کھڑا کیا، انہیں بتایا کہ تمہاری تہذیب یہ نہیں ہے، تمہارا لائف سٹائل یہ نہیں ہے، تمہارے رہنے سہنے کا طریقہ نہیں یہ نہیں ہے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اسلام کا اپنا لائف سٹائل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہل اسلام کو یہودیوں کی تہذیب سے باہر نکالا، اسلام کی اپنی تہذیب متعارف کروائی، اسلام کا اپنا لائف سٹائل دیا ان کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔
خالف الیہود لا تشبہوا بالیہود، یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی، ان کی مخالفت بھی کرنی ہے، ان کی مشابہت بھی نہیں کرنی، ان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے، دور رہنا ہے، اور خالف الیہود ان کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ تہذیب سے ٹکرایا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہودیوں کی مخالفت سکھائی۔ فرمایا وہ سفید داڑھی کو رنگتے نہیں ہیں، تم اپنی سفید داڑھیوں کو رنگا کرو۔ پتہ چلا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، فرمایا آئندہ میں نہیں رکھوں گا، اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا رکھوں گا۔ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، خالف الیہود لا تشبہوا بالیہود، ان کی تہذیب سے ٹکرایا، ان کی تہذیب کے مد مقابل تہذیب لا کر مسلمانوں کو اس تہذیب میں کھڑا کیا۔ آج ہمارا لائف سٹائل یہودیوں جیسا نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گرے، میں بھی آپ بھی اپنے اپنے گرے بانوں میں جان کر دیکھیں، جیسا وہ چاہتے ہیں لائف سٹائل مسلمان گزاریں، ہم ایسا گزار نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اسلام کی اپنی تہذیب ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو دی ہے۔ اسلام کا اپنا لائف سٹائل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور خود گزار کر دکھایا ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی تشبیہ اختیار کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی تہذیب کو اپنائے گا، وہ انہی میں سے ہے، قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ آج اگر یہودیوں کا لائف سٹائل ہم پسند کریں گے، یہودیوں کا لائف سٹائل اختیار کریں گے، ان کی تہذیب اپنائیں گے، تو یقیناً ہم بھی انہی میں سے ہیں، ہمارے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کلمے کا اعتبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بنانا ہے تو وہ واحد طریقہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اور بس تیسرا کچھ بھی نہیں۔ چوتھا قدم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا یہودیوں سے مدینے کو اور پورے عرب کو پاک کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ اپنے ماننے والوں کو سمجھایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ آج کل ہماری اسمبلیوں میں بات چلتی ہے نا، بھئی یہودیوں کو مان لیں، اسرائیل ملک تسلیم کر لیں تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارا فائدہ ہی ہے نا، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمارا فائدہ ہی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ تمہارے دشمن ہیں، کچھ بگڑے نہ بگڑے پھر بھی تمہارے دشمن ہیں، ان کو قبول کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، واضح دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے بطور دشمن سمجھو، اس کا دشمن ہونا اپنا تسلیم کرو۔ جو کسی کو اپنا دشمن مانتا ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں خواہ کھڑا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، لوگوں میں سے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، آمن الیہود، وہ یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ ہیں۔ کوئی اتنا دشمنی میں سخت نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ نفرت میں کوئی اتنا سخت نہیں ہے۔ یہ کائنات کے رب کا فیصلہ ہے، یہ کائنات کے رب کا حکم ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ یہ 5واں سپارہ سپارے کی آخری آیت ہے، 6واں سپارہ 6ویں سپارے کی آخری آیت ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بغض، نفرت اور دشمنی میں سب سے سخت یہودی ہے۔ فَاتَّخِذُوهُمْ عَدُوًّا، ان کو دشمن مانو، تسلیم کرو اپنا دشمن، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ جب ہم تسلیم کریں گے یہ ہمارے دشمن ہیں تبھی ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب تسلیم ہی نہیں کر رہے پھر ہم ان کے مقابلے کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں نے پہلے بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہذیب کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا، اپنی تہذیب کو لا کر ٹکرایا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہنے میں، مسلمان سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں، یا دعا مانگنے پر آمین کہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے السلام علیکم کہیں، تو یہودیوں کو اس سے بڑی چڑ ہوتی ہے، اس بات سے یہودی چڑھتے ہیں۔ فرمایا تم آمین بھی کہا کرو، بندہ آمین نہیں کہتا تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور السلام علیکم بھی کہا کرو۔ جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بڑی معروف، جنت میں آسانی کے ساتھ جانے والی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ایک چیز یہ بھی ہے، افشوا السلام، سلام کو عام۔ یہ تھا بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں میں تہذیب کے ساتھ ٹکرانا۔ پھر انہیں دشمن تسلیم کروایا، جب یہ مان لیا اہل اسلام نے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، تسلیم کر لیا، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا پر عمل ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا قدم اٹھایا وہ تھا میدان جہاد میں لا کر مسلمانوں کو یہودیوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی اب میدان جہاد میں کفار کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں اور آستین کے جو سانپ ہیں ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں، پھر کسی کو کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا، اپنی امت کو جہاد کا درس یہاں تک دیا، فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، مجھے لوگوں کے ساتھ تب تک لڑتے رہنے کا حکم ہے، میدان جہاد میں کھڑے رہنے کا حکم ہے، دشمنوں کی گردنیں تب تک اڑانے کا حکم ہے جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے، میری رسالت کی گواہی نہیں دے دیتے، زکوٰۃ ادا کرنے نہیں لگ جاتے، نماز پڑھنے نہیں لگ جاتے، تب تک مجھے ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہے۔ اور جب یہ کرنے لگ جائیں گے، جب یہ کلمہ پڑھ لیں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، پھر انہوں نے اپنے خون اور اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کا حق باقی ہے، وہ اللہ پر ہے، وہ اللہ خود ہی دے دے۔ پھر اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں دشمن کے خلاف لا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کھڑا کیا۔ پھر جہاد کی برکت سکھائی کہ جہاد میں برکت کتنی ہے۔ فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمح، لوگوں میرا رزق جو ہے میرے رب نے میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھ دیا ہے۔ پھر یہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فرمایا میری امت کی سیاحت جو ہے، میری امت کی جو سیر ہے، سیر وہ جہاد میں ہے۔ پھر یہ درس دیا میدان جہاد میں آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، آج جو یہودی ہیں اتنے طاقتور اور ہم سمجھتے ہیں بڑے بہادر ہیں، یہ بہادر بہودر کوئی نہیں ہے، صرف ہم بزدل بن گئے ہیں۔ ہم اپنے اندر سے بزدلی کو ختم کر دے، آج بھی وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، بڑے طاقتور ہیں، خاک اسلحہ ہے۔ ذرا مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں ذرا،
ہمیشہ مسلمان، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمیشہ مسلمان سامان حرب و ضرب میں بھی اور تعداد میں بھی مد مقابل کے لیے بالکل تھوڑی رہے ہیں اور کمزور رہے ہیں۔ جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا اتنا کوئی پاس، شروع سے لے کر آج تک۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں لا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 313 کو کھڑا کیا، اور بعض سیرت نگار تو یہ لکھتے ہیں جو میدان جہاد میں آ کر دشمن سے لڑنے والے تھے وہ 313 نہیں تھے پورے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ذمہ داریاں نگائی تھی، یہ فلاں بھائی تیری ذمہ داری مدینے میں ہے، فلاں تیرا کام وہاں پر ہے، فلاں صحابی کو حکم دیا بھائی تیری ذمہ داری یہاں پر ہے، یہ سارے ملا کر 313 تھے۔ جو میدان جہاد میں لڑنے والے تھے وہ 300 سے بھی کم تھے۔ ذرا بدر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں ان کے پاس کون سا جدید اسلحہ تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اگر کسی کے پاس تیر تھا تو چلانے کے لیے کمان نہیں تھی، اگر تلوار تھی تو دفاع کے لیے ڈھال نہیں تھی، اگر کوئی میدان جہاد میں آنا چاہتا ہے تو اس کے پاس سواری نہیں تھی، کھانے کے لیے سامان رسد جو ہے وہ پورا نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو لا کر مد مقابل کے سامنے کھڑا کر دیا اور کائنات کے رب سے پھر دعائیں کی۔ ہم کیا کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کر، گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کر۔ میرے بھائیوں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کبھی بھی گھر بیٹھے کائنات کے رب کی مدد نہیں آئی۔ مدد ہمیشہ تب ہی آئی ہے جب آپ میدان جہاد میں اتریں گے۔ گھر بیٹھے آگے کو کہیں نا کہ ہمیں کو رزق دے دے ہم کھا لیں پیٹ بھر لیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔